کب تعلقات بنانے کو منع کیا گیا ہے، یعنی مکروہ ہے، حرام ہے؟ آگے یہ سوال ہے ہمارا. بعض روایتوں سے یہ ملتا ہے کہ کچھ ایسے بھی اوقات ہیں جس کی بنا پر اگر بچہ ہوگا تو ناقص ہوگا. وہ ابھی میں عرض کرتا ہوں کہ 4 انگلیاں ہو گئی ہیں، 6 انگلیاں ہو گئی ہیں. جسمانی تعلقات بنانا کب حرام ہے؟ حرام ہے. اوکے. تو نمبر 1 جب آدمی حالت احرام میں ہو. 2 حالت نفاس، کہ جب عورت کو وہ ولادت کے بعد جو آتا ہے تو وہ حالت نفاس. 3 حالت اعتکاف. اعتکاف ظاہر بات ہے کہ آدمی مسجد میں ہے تو یہ عمل نہیں ہو سکتا. 3 ماہ مبارک رمضان یا کوئی بھی جب واجب روزہ رکھے ہو. ایک چیز اور ہے، یہ لوگ ذہن میں رکھیں. آدمی گیا حج پر، حج کر لیا. حج کے احکام میں ایک جو ہے وہ رکن ہے طواف نساء. وہ کسی نے بتایا نہیں، آپ وہ چھوڑ کے چلے آیا. تو جب تک وہ طواف نساء نہیں ہو جائے گا تب تک آپ تعلقات قائم نہیں کر سکتے. اچھا، یا تو آپ خود جائیے دوبارہ. حج بنا اس کے مکمل ہی نہیں ہوگا. حج تو ہو گیا، حج مکمل ہو گیا، لیکن آپ کے تعلقات تو اب یا تو آپ دوبارہ جائیے، یا وہاں کوئی ہو یا کوئی جا رہا ہو تو اس کو کہ بھائی میری طرف سے. اچھا، کوئی بھی ادا کر سکتا ہے، دوسرا بھی کر سکتا ہے. تو یہ تو ہو گئی وہ جگہیں جہاں کیا ہے، حرام ہے. حرام ہے. جی. اب آئیے وہ جگہیں جہاں جو ہے وہ تعلقات بنانا مکروہ. حرام تو نہیں ہے، مکروہ ہے. مکروہ ہے. اور جیسے وہ مستحب والے کے اثرات ہو رہے تھے نا، ویسے یہاں بھی تو مکروہ ہے ان راتوں میں اور دنوں میں جمع کرنا جبکہ سورج یا چاند گہن لگا ہو. 1 2 سورج ڈوبنے والا ہو غروب آفتاب کے موقع پر. اسی طریقے سے طلوع آفتاب کے موقع کے یعنی اوپر نکلنے والا سورج. وہ دعا کا وقت ہے بھائی، تم وہاں کہاں لگ گئے ہو، دوسرے کام میں گئے. 4 شب اول ماہ، کسی بھی چاند کی پہلی رات کو. سمجھ گیا؟ سوائے ماہ رمضان کے. ماہ رمضان کی اول ہے، پہلی رات ہے، کوئی حرج نہیں ہے. رمضان کے علاوہ اگر کوئی اور جو ہے وہ مہینہ ہے تو پہلی رات کو مکروہ ہے. اسی طریقے سے آخری رات، یعنی آج 29 ہو گئی تو اب وہ 30 شب 30 بھی ہو سکتی، شب پہلی بھی ہو سکتی. تو دونوں اسلامک کیلنڈر. ہاں، اسلامک چاند کی بات کر رہے ہیں کہ پہلی اور آخری. ایک یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ سو رہا ہے اور اس کو احتلام ہو گیا. احتلام کو انگریزی نائٹ فال، یعنی وہ نجس ہو گیا، غسل جنابت اس کے اوپر واجب ہو گیا. اب اس کی آنکھ کھلی، اس نے سوچا یار نہانا تو ہی ہے، تو لاؤ پھر سے. خبردار، اگر آپ کو احتلام ہو گیا ہے بغیر غسل کے پھر جمع کرنا مکروہ ہے. ایسے کمرے میں جہاں کوئی بچہ سو رہا ہو، لیکن کتنی احتیاط بتاتا ہے کہ ایسے کمرے میں ٹھیک ہے وہ سو رہا ہے اور خراٹے لے رہا ہے، تب بھی اسلام منع کرتا ہے، مکروہ ہے. نئی چیز برہنہ ہو جانا ایک دم سے مکروہ ہے. کپڑا ڈال لیجیے الگ سے، بٹ برہنہ ہو کر کے مکروہ ہے. 10واں آسمان کے نیچے، جیسے کوئی چھت نہیں ہے، ڈائریکٹ آسمان، کھلے آسمان جسے کہتے ہیں، کھلے آسمان جسے کہتے ہیں، مکروہ ہے. قبلہ رخ اور پیٹھ نہ ہو نہ چہرہ ہو قبلے کی طرف. 12ویں چیز یہ ہے کہ جب پیٹ بھرا ہوا ہو، معلوم ہوا کہ ابھی آپ نے کھانا کھایا 8 بجے اور نہ، پیٹ بھرا ہوا نہیں ہونا چاہیے. جہاں کوئی بچہ دیکھ رہا ہو وہاں بھی آپ کو یہ کام، یا آپ کی آواز سن رہا ہو، جی، اگرچہ متوجہ ہو یا متوجہ نہ ہو. اذان اور اقامت کے درمیان مکروہ ہے. بغیر وضو یا غسل کے جمع مکروہ ہے. جیسے ہم نے کہا نا کہ مستحب ہے کہ دونوں وضو کریں، جیسے کہ اگر بغیر وضو کے ہے تو مکروہ ہے. شب عید قربانی یعنی بقرعید والی، 9 ذی الحج گزر گیا، شب 10 ذی الحج. اس کے لیے یہاں تو نہیں ہے لیکن ہم نے کہیں پڑھا ہے کہ اگر اس رات آدمی یہ کرتا ہے اور کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی انگلیاں یا 4 ہو جائیں گی یا 6 ہو جائیں گی، یہ نکل آئے گا. اچھا، عید فطر کی شب میں تو وہ تو آ گیا اسی ذیل میں کہ ہر رات چاند کی پہلی رات، تو شب عید فطر بھی مکروہ ہے. اس کے علاوہ کوئی حرج نہیں ہے.